يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، رمضان مبارک کے تعلق سے یہ تیسرا درس ہے، اور اس درس میں ہم جانیں گے کہ روزہ کے آداب و سنن کیا ہیں، اور ایک روزے دار کو جن کا اہتمام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جو ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے. یہ حد فاصل ہے ہمارے ان کے روزے کے درمیان، وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ابن حبان کی ایک حسن درجہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے سحری کرنے والوں پر، اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکلہ برکہ فلا تدعوہ، اس کا کھانا، سحری کا کھانا یہ برکت ہے تو اس کو چھوڑو نہیں. ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ کوئی شخص تم میں کا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ لے لے. فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے سحری کرنے والوں پر، اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے. تو سحری کھانا یہ باعث برکت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح سے تاخیر کرنا سحری میں سنت ہے، جسے بہت سے لوگ پہلے ہی کھا لیتے ہیں 12-1 بجے. نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فجر سے پہلے، قریب فجر سے پہلے سحری سے فارغ ہو جائے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں جو روایت مروی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کی، اور جب وہ دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ کتنا فاصلہ تھا ان دونوں کے سحری کھانے میں اور نماز کے درمیان؟ تو فرمایا کہ اتنا کہ جتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سحری آخر میں کھائیں اور طلوع فجر سے پہلے فارغ ہو جائیں. البتہ یہ ضرور خیال رہے کہ طلوع فجر سے پہلے ہی فارغ ہونا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے روزے کے آداب و سنن میں سے ایک یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، سورج ڈوبا کہ صائم کی افطار کا وقت ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں
لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ برابر لوگ خیر میں بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو احتیاط برتتے ہیں 3 منٹ 5 منٹ اور اس کے بعد وہ افطار کرتے ہیں، بہرحال ان کو اس حدیث رسول سے سبق لینا چاہیے اور افطار میں تعجیل کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تعجیل کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے آپ افطار کریں، سورج ڈوبے اور فوراً ہی افطار آپ کر لیں۔ اسی طرح سے روزے دار کے لیے سنت ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کریں، اور وہ افطار چند تازہ کھجور مل جائے ان پہ کر لے، نہیں تو خشک کھجور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا، یا ایک لب پانی لے لے، یا جو بھی میسر ہو۔ ابو داؤد اور مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سنت ہے کہ افطار کے وقت ہم دعا پڑھیں، ابو دعا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ دعا ہے، دعا افطار جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ چند کھجور پہ افطار کریں بسم اللہ کر کے اور یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ افطار کے وقت جو ہم کھجور کھائیں وہ طاق ہی ہو، آپ ایک بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی 3 بھی، جتنا آپ کھائیں کھا لیں، طاق ضروری نہیں ہے۔ ہاں عید الفطر میں جب کھا کر کے ہم جاتے ہیں کچھ تو اس میں طاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجوریں کھا کر کے آپ عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آخر میں ایک حدیث سے سماعت فرما لیں، انتہائی محترم شان حدیث ہے اور صحیح مسلم کو روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، تو حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کون تم میں کا کسی جنازے کے پیچھے گیا؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کس نے تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا، میں نے۔ آپ نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے کسی مریض کی عادت کی آج کے دن؟ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی ذکر ہوئی ہیں یہ کسی شخص کے اندر جب اکٹھا ہو جاتی ہیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اکٹھا ہوتی یہ چیزیں کسی شخص کے اندر مگر وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ دخول جنت کی یہ چیزیں ہیں اور جن کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ موقع اللہ تعالی ہمیں بھرپور دیں گے، ہم روزے سے رہیں گے۔ اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ایام میں بھی یہ فضیلت کا باعث ہے اور واقعی اللہ رب العزت کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں جب آدمی بندہ یہی کرتا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنے گھرانے ایسے جو بھوکے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے جب تلاش کیا تو بعض گھرانے ایسے ملے کہ جو 2 دن ہو گیا تھا، فاقہ زدگی کا شکار تھے وہ، اور فاقہ میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے کہ وہ باقاعدہ تلاش کریں اس مہینے میں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں جس کے پاس افطار کا سامان نہیں، سحری کا سامان نہیں، کھانے کا سامان نہیں۔ آپ تلاش کریں اور اس میں خیال رکھیں، سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، جہاں تک آپ پہنچ سکیں اس کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ مریض کی عادت بھی ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ مریض جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، اب کورونا وائرس کی وجہ سے جو احتیاط ہے اس کو ضرور برتیں گے ہم، لیکن یہ عادت صرف چل کر کے نہیں ہوتی ہے، یہ عادت ہم خون کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، خیر خبر خون کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں باتیں بیان فرمائی ہیں اور آپ نے جو سوال کیا اور ہر سوال کا جواب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا اور وہ ساری چیزیں ان کے اندر اکٹھا تھی، آپ نے ایک بشارت دی، ایک خوشخبری دی کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں اکٹھا ہو جائیں وہ جنت میں داخل۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہل بنائے اور ہمارے صیام کو قیام کو اللہ رب العزت قبول فرمائے.